شروع کرتا ہے، میں نے پہلے دس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، اور رکوع نمبر 4 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ، اور رکوع نمبر 5 کے بعد، رکوع نمبر 5 کے بعد، اور آیت نمبر 273 کے بعد۔ آیت نمبر 273 کے بعد، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 273 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اور ظاہر کر کے۔ ظاہر کرنا ہے ترغیب کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں۔ جو لوگ دن رات خرچ کرتے ہیں، چھپا کر یا ظاہر کر کے، فلہم، پس بعد سے ان کے، اجرہم، بدلہ ہے ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے۔ اللہ ان کے خرچ کا، جو ان کو خود روزی دینے والا اللہ ہے، اس کی دی ہوئی روزی میں سے اس خرچ کا جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کی مخلوق جو مستحق ہے اس پہ خرچ کریں گے، اللہ ان کو ضرور ہے اجر و ثواب دے گا۔ ولا خوف، اور نہیں کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت کا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ گزرے ہوئے وقت کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی اللہ کے ساتھ دوستی قائم کی، اس کے حکموں کو ماننا، اس کے راستے میں خرچ کیا، اس کا دیا ہوا مال جو تھا اس میں سے خرچ کیا، تو اللہ کی فرمان برداری پر جو ہے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، حقیقی سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے یا کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جس طرح، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، مخبوط الحواس بنا دیا جس کو، پاگل بنا دیا جس کو، دیوانہ بنا دیا جس کو، الشیطان، حقیقی شیطان نے، من المس، سے، چھونے سے، خاص چھونے سے۔ میں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کی کیفیت ایسی ہے، قیامت کے دن جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس طرح وہ بدحواس ہوں گے، مخبوط الحواس ہوں گے جی، جس طرح ان کو جو ہے شیطان نے خاص قسم کے چھونے سے ان کی حالت خراب کر دی ہے۔ ذالک، یہ بات، بے اسباب، انا، کہ بے شک، ہم، انہوں نے، قالوا، کہا، ان البیع، بے شک حقیقی تجارت، مثل، و برابر ہے، الربا، حقیقی سود کے۔ انہوں نے تجارت کو اور سود کو ایک برابر کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے جو ہے ان کی حالت بہت بری ہوگی، دنیا میں بھی مبہوس الحواس، آخرت میں بھی جو جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے حواس کام نہیں کریں گے، عقل کام نہیں کرے گے، ایسے ہوں گے جیسے پاگل ہوتے ہیں۔ تو تجارت میں اور سود میں بڑا فرق ہے۔ سود والا آدمی جو ہے بینک سے یا کسی سے سود لیتا ہے، کچھ نہیں کرتا، پیسے اس نے جمع کرا رکھے ہیں اور ہر مہینے جو ہے وہ سود کھاتا ہے اور بالکل فارغ۔ جبکہ تجارت والا شخص جو ہے وہ صبح سویرے بیچارہ اٹھتا ہے، اذانوں کے ٹائم وہ منڈی جاتا ہے پھل خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے کے لیے، پھر لا کر جو ہے ان کو دھوتا ہے، ان کو جو ہے ماپ تول کرتا ہے، ان کا اندازہ لگاتا ہے کہ کتنا وزن ہے، اور پھر جو ہے ان کو صاف کرتا ہے، سارا دن جو ہے ان کی مکھیاں اڑاتا ہے، ان کو صاف ستھرا کرتا ہے، اور شام کو بیچارہ جو ہے رات کو جو ہے دھڑکتے ہوئے دل سے جو ہے جب وہ غلہ کھولتا ہے، صندوقڑی کھولتا ہے تو گنتا ہے کہ مجھے آج نفع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے۔ تو سارا دن اس کا جو ہے اسی فکر میں گزرتا ہے۔ صبح سویرے جو اٹھتا ہے
اور رات کو جو ہے عشاء کے بعد تک بھی کئی دکانیں جو ہے وہ کھلی رہتی ہیں، تو اس قدر وہ جو ہے مشقت کرتا ہے تجارت والا۔ جبکہ سود والا آدمی جو ہے وہ گرمیوں میں اے سی کے کمرے میں جو ہے آرام کرتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، کھیل تماشے دیکھتا ہے اور حرام کھاتا ہے سود، اس کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری مقررہ رقم جو ہے وہ مجھے مل کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مخبوط الحواس اس لیے ہوں گے، پاگل دیوانے اس لیے ہو جائیں گے جہنم کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے سمجھتے تھے کہ تجارت اور سود ایک ہی چیز ہے۔ وَأَحَلَّ اور حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے البیع حقیقی تجارت کو، اللہ نے تجارت کی آمدنی جو ہے اس کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کر دیا اس نے حقیقی سود کو، سود کی آمدنی جو ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور تجارت کا منافع جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ فمن پر جو شخص جاءہ آئی اس کے پاس موعظۃ نصیحت من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی کہ سود نہ کھاؤ، سود حرام ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فانتہا، بس وہ باز آ گیا، رک گیا، اس نے سود کھانا چھوڑ دیا، فلہ پس واسطے اس کے ہے ما جو سلفا گزر گیا، جو غلطی میں لا علمی میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس کو سود کے بارے میں وہ کھاتا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ماضی کا، لیکن اس نے جو ہے جو تہیہ کر لیا ہے کہ اب میں سود نہیں کھاؤں گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گزرے ہوئے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ وہ امر ہو اور معاملہ اس کا، فیصلہ اس کا الی اللہ طرف اللہ کی ہے، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس نے جو سود کھاتا تھا اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان کو نہیں پتہ تھا کہ سود حلال ہے یا حرام ہے، وہ کھاتا رہا، اب جب اللہ کا حکم اس کے کانوں میں داخل ہوا، اس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، اب اس نے جو ہے فانتہا، اس نے سود کو چھوڑ دیا، سود لینا بند کر دیا، سود کھانا بند کر دیا، بس اس کے لیے ہے جو گزر گیا، جو اس نے لا علمی میں، جہالت میں، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کھایا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور معاملہ اس کا یا فیصلہ اس کا طرف اللہ کی ہے۔ وَمَنْ عَادَ اور جو شخص اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ سود کھائے گا اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، جب اللہ نے فرما دیا، اس کے کانوں نے سن لیا کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے، تو اب وہ اگر وہ سود کھاتا ہے، فَأُولَٰئِکَ بس یہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون وہ بھی جس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ الربا سود کو، سود جو ہے وہ بظاہر سود سے رقم بڑھتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑھتی نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ گھٹتی ہے، اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ جب رقم کے اندر سود شامل ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور بظاہر تو مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مال اس کا کسی بیماری پر، کسی ایکسیڈنٹ پر، کسی کو کچھ اور نکال کے لے گیا، کسی نے جیب کاٹ لی، کسی کچھ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جس چیز کو حرام کیا ہے، حرام چیز جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نقصان ہی پہنچا سکتی ہے۔ جس سے میں ہر روز جو ہے وہ کہتا ہوں کہ جو کافروں کا فتنہ، جس کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی خیر و برکت، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اسی طرح سود جو ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے۔ سود کھانے والا جو ہے مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اور اس کا مال جو ہے وہ حرام کاموں میں جاتا ہے۔ فارسی میں کسی نے کہا ہے کہ مال حرام بکار حرام، حرام کا مال جو ہے حرام کاموں میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو سود لینے والا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری رقم بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کی وہ حرام روزی جو ہے وہ حلال کو لے کر بھی نکل جاتی ہے۔ فرمایا کہ ومن عادا جو اعادہ کرے گا، دوبارہ سود کھائے گا حکم سننے کے بعد، فاولئک بس یہ لوگ
اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ، وہ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا کی سود کو، یربی، اور تربیت کرتا ہے، بڑھاتا ہے الصدقات، حقیقی صدقات کو۔ آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس برکت میں جو آپ نے جس رقم سے آپ نے وہ دی ہے، اس کے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رقم میں بڑا اضافہ کر دے گا، خیر و برکت ڈالے گا۔ وہ پیسے جو ہے وہ حرام کاموں میں خرچ نہیں ہوں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل ہر کفار، کفر کرنے والے سے، اثیم، گناہ گار سے، جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، کفر کرتا ہے اور گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، الصالحات، حقیقی نیک عمل، الف لام لگا ہے، وہ نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیک عمل کہیں، وقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں یا انہوں نے قائم کی حقیقی نماز۔ حقیقی نماز کون سی؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا طریقہ بیان کیا۔ فرقوں کے جو لوگوں نے خود طریقے بنائے ہیں نماز کے، وہ نہیں۔ الصلاۃ، الف لام لگا ہے، جو طریقہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا اور جو طریقہ صحابہ کرام نے آگے امتیوں کو جو ہے منتقل کیا، اس طریقے پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ایمان والے، نیک عمل کرنے والے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں وہ حقیقی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، 40واں حصہ، یا مویشیوں میں سے جو ہے، یا فصلوں کا جو ہے علیحدہ ہے، مویشی جو ہے ان کے بھی 40 اونٹ میں سے، 40 گائے بھینس میں سے، اسی طرح جو ہے وہ گندم ہے، یا فصل ہے، یا پھل ہے، اس میں سے جو بھی اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے، وہ خاص حصہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے وہ دینا چاہیے۔ تو وہ فرمایا کہ وآتوا الزکوٰۃ، اور وہ دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ، الف لام لگا ہے، وہ زکوٰۃ جو اللہ نے مقرر کی ہے، فلہم، واسع، ان کے اجرہم، بدلہ ہے ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، اللہ ان کو جو ہے ان کی نیکیوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقی، یا جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، حقیقی سود میں سے۔ اللہ کا حکم آنے پر، حکم سننے پر جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل، یہ ہے لا الہ الا اللہ، میرا کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں حکم مانوں گا صرف اپنے اللہ کا، میں جھکوں گا کسی کے حکم کے سامنے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے، فرمایا کہ وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقی، یا جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، حقیقی سود میں سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی نافرمانی پر جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے غصے ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، جس نے سود جو ہے دینا چھوڑ دیا حکم آنے کے بعد، سننے کے بعد، تو وہ شخص جو ہے، فرمایا کہ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے، تمہارا ایمان اسی صورت میں جو ہے وہ بچے گا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سود جو ہے اس کو چھوڑ دو اور سود کھانے سے توبہ کر لو، اسی میں تمہارا جو ہے ایمان کی بقا ہے۔ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ایمان نہیں رہے گا، پھر ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان کے معنی یقین، جب اللہ پر یقین ہے، اللہ کو مان لیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے جس کے سامنے میں جھکوں، جس کے فیصلوں حکموں کے سامنے میں جھکوں، کوئی اور نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں جھکتے، کیوں نہیں پھر سود چھوڑتے؟ تو فرمایا کہ وذروا، چھوڑ دو، ما باقی، یا جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، حقیقی سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن، پس اگر لم تفعلوا، نہ کیا تم نے، اگر یہ سود کا حکم جو ہے وہ تمہارے کانوں میں داخل ہو گیا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، اور پھر سننے کے بعد تم نے سود کھانا نہیں چھوڑا ہے، فَاعْلَمُوا، پس تم خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ
بحرب ساتھ جنگ کے من اللہ اللہ تعالیٰ سے و رسول ہی اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا اگر اللہ کے حکم سننے کے بعد، اللہ کا حکم آنے کے بعد تم نے سود کھانا نہیں چھوڑا تو پھر سمجھ لو کہ تم جو ہے اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہو اور ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے خلاف جنگ کا بگل بجا دیا ہے تو اللہ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، اب تمہارے پر اللہ اپنا غصہ نکالے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، سود سے لوٹ جاؤ، اللہ کے حکم کی طرف چھوڑ دو سود کو، فَلَكُمْ پس واسطے تمہارے رؤوس و اصل ہیں۔ راس سے جمع ہے، راس کے معنی سر، تو سر جو ہے اس جسم کا اصل ہے۔ اگر کسی شخص کی گردن اڑا دی جائے، سر علیحدہ کر دیا جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تو راس کے معنی سر، راس کے معنی چوٹی بھی ہوتا ہے، جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، دانائی جو ہے، حکمت دانائی عقل مندی کی چوٹی اور بلندی جو ہے یہ اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ عقل والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے جو ہے جرم نہیں کرتا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی وہ جرم نہیں کرتا، کہ اس کا ایمان ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ۔ تو فرمایا کہ فَلَكُمْ پس وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ پس واسطے تمہارے رؤوس و اصل ہیں، اموالکم مال تمہارے۔ اگر تم نے سود کھانے سے، سود لینے سے جو ہے اپنا توبہ کر لی ہے تو اب تم اصل مال جو ہے مقروض کے پاس جو تمہارا اصل مال ہے وہ لے سکتے ہو، وہ اس سے لے سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اصل مال تم لے سکتے ہو، اور سود لینا جو ہے اب چھوڑ دو۔ لا تظلمون نہ تم ظلم کرو گے دوسروں پر، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اگر آج تم جو ہے دوسروں کو جو تم نے پیسہ دے کر مقروض بنا کر سود کھا رہے ہو، اگر آج تم نے ان سے سود لینا بند کر دیا، سود کھانا چھوڑ دیا، کل کو اگر تم پر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے اور کسی سے تم جو ہے قرض لیتے ہو تو اللہ تم سے جو ہے وہ تم پہ ترس کرے گا، اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ترس پیدا کر دے گا جس سے تم نے قرض لیا ہے، اور وہ تم سے جو ہے سود نہیں وصول کرے گا۔ اگر آج تم اپنے مقروض پر ترس کرتے ہو تو کل اگر تم پر برا وقت آ جاتا ہے، غریبی کا وقت آ جاتا ہے تو تم قرض لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے دل میں یہ چیز ڈال دے گا کہ شخص کے ساتھ ترس کر، نرمی کر، اس سے سود وصول نہ کر۔ تو اس طرح جو ہے اگر تم لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے سود کے ذریعے تو کل کو اگر مشکل وقت آ گیا تو تم پہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا سود کے بارے میں، سود لینے کے لیے۔ وَإِن كَانَ اور اگر ہے وہ ہمارا مقروض ذو عسرۃ تنگی والا، ذو کے معنی والا، اسرہ کے معنی تنگی، وَإِن اور اگر کانا ہے کون تمہارا مقروض جس کو قرض دیا ہوا ہے، ذو عسرۃ وہ تنگی والا ہے، تنگ دست ہے، نہیں ادا کر سکتا ہے، فناظرۃ پس مہلت دینا ہے۔ اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ بیچارہ نہیں دے سکتا قرض، اس کو مہلت دو، اس کو جو ہے مہلت دو کہ جب وہ آسانی سے دے سکے، اس پہ ترس کرو۔ یہ تمہاری بھی آزمائش کا وقت ہے اللہ کی طرف سے، اس مقروض کی بھی آزمائش کا وقت ہے، اس لیے تم جو ہے اس آزمائش میں سرخرو ہو جاؤ کہ اس کے ساتھ جو ہے ترس کرو اور اس کو مہلت دے دو کہ کوئی بات نہیں، 2 مہینے کے بعد دے دینا، 3 مہینے کے بعد دینا۔ الا میسرہ، الا کے معنی تک، میسرہ کے معنی آسانی، اس عسر کے معنی تنگی، میسر یا یسر کے معنی آسانی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہے مقروض تمہارا ذو عسرۃ تنگی والا، تنگ دست، غریب، فنظرۃ پس مہلت دینا ہے، الی میسرہ آسانی تک۔ اس کو کہو اچھا بھی جب تجھے
آسانی ہوگی، تیرے پاس پیسے آئیں گے، اس وقت دے دینا، چلو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آسانی سے پیسے آئیں گے تو کوئی جلدی نہیں ہے، اس وقت نہیں۔ اگر تم اس طرح اس کے ساتھ نرمی کرتے ہو تو اللہ تم پہ نرمی کرے گا، اللہ خوش ہوگا۔ وہ انت صدقو، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو۔ فرمایا کہ تم اپنا مال جو ہے اس غریب کو معاف ہی کر دو صدقے کی حیثیت میں، کہ ٹھیک ہے میں نے جی آپ کو چھوڑ دیا، اور آپ جو ہے اس کو نیت اس ارادے سے کہ میں اس کو صدقہ کا اپنا مال جو ہے وہ صدقے کی صورت میں دے رہا ہوں، معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بہت خوش ہوگا۔ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو وہ مال، اس سے کہو کہ میں نہیں لیتا، میں نے تم سے جو ہے اپنا مال چھوڑ دیا، تو خیر لکم، یہ بات بہتر ہے واسطے تمہارے۔ آج تم اس کی خستہ حال مخلوق پر ترس کرو گے، کل کو اللہ تعالیٰ تم پہ ترس کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ حقیقت ہے، جو لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہیں اللہ بھی ان پہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ خیر لکم وان تصدقوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، اس کو قرض معاف ہی کر دو، خیر لکم، یہ بات بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم، اگر ہو تم تعلمون، تم علم رکھتے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کے دین کا کوئی علم ہے تو یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنے مقروض کو جو خستہ حال ہے اس کو اپنا قرض جو ہے وہ صدقہ ہی کر دیا، معاف ہی کر دیا، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ وَاتَّقُوا یوماً، اور ڈر جاؤ اس دن سے، قیامت کے دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، بیچ اس دن کے، الی اللہ، طرف اللہ کے۔ قبروں سے دوبارہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے تم سے حساب لینا ہے، میدان معاشر میں اکٹھے کر کے، اس دن سے ڈر جاؤ۔ وہ بڑا سخت دن ہوگا، حساب کا دن بہت ہی سخت ہوگا، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی اصلاح کرو، برائیوں سے بچو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، خستہ حال مخلوق کے ساتھ ترس کرو، حسن سلوک کرو، اس پہ رحم کرو۔ فرمایا وَاتَّقُوا یوماً، اور ڈر جاؤ تم اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ، بیچ اس دن کے، الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کے۔ ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ہر جان کو جو ہے جو اس نے عمل کیے ہیں دنیا میں، اچھے یا برے، ان کا اس کو یقیناً بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نیکیوں کا اچھا بدلہ اور برائیوں کا برا بدلہ، سزا کی صورت میں۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا، نہ نیک کے ساتھ زیادتی کرے گا کہ اس کے نیکیوں کا جو ہے بدلہ نہ دے، اور نہ جو ہے ظالم کے ساتھ وہ ظلم کرے گا کہ اس کا جو ہے گناہ تھوڑا ہے تو سزا اس کو زیادہ دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ظلم ایسا نہیں کرے گا، نہ ظالموں کے ساتھ اللہ ظلم کرے گا، نہ نیکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے، اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا غصہ جو ہے وہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، پھیلی ہوئی ہے، تو میری رحمت جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے مخلوق کے لیے میرے غصے کے مقابلے میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے ہمیں خلوص کے ساتھ جو ہے خالص ایمان اور خالص عمل کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، دوستی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تمہاری تابع ہوگی، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں تمہارے لیے جنت کے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس مومن کے گناہ غلطیاں معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر ساری مخلوق جو ہے تمہارے لیے دعائیں کرے گی اگر تم نے جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ زینہ، وہ لوگ ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، باللیل، حقیقی رات کے وقت، والنہار، حقیقی دن کے وقت، یعنی دن رات وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ سوالی کو، کھانے والے محتاج غریب کو تاریخ نہیں دیتے کہ بھئی جمعرات کو آنا، نہیں، جب بھی جو ہے کوئی سائل آ جاتا ہے، بھوکا آ جاتا ہے،
مصیبت کا مارا ہوا آ جاتا ہے، وہ رات کو آئے یا دن کو آئے، کسی وقت بھی آئے، تو ایمان والے جو ہیں وہ اس پہ ترس کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب رات ہے یار صبح آ جانا، وہ بھوکا ہے، وہ اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ کس طرح صبح تک وہ کیسے جائیں گے؟ اس لیے محتاج کی جو ہے حالت پر ترس کرتے ہوئے وہ رات کو آئیں یا دن کو آئیں، ان پہ خرچ کرو اپنے مال، سرن چھپا کر، او علانیتاً اور ظاہر طور پہ اعلان کر کے، ریاکاری نہیں، ترغیب کے لیے لوگوں کو رغبت دلاؤ کہ بھئی یہ بندہ مستحق ہے، یہ بچے جو ہے اس گھر کے غریب ہے، یتیم ہے، یہ مسکین آدمی ہے، یہ بیوہ عورت ہے، لوگوں کو ترغیب دو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے مال میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کے مستحق ہیں، ان پہ ہمیں سب کو جو ہے مل کر خرچ کرنا چاہیے، یہ ترغیب ہے۔ فرمایا فَلَهُمْ پس واسطے ان کے اجرہم، بدلہ ہے ان کا عند ربہم، پاس ان کے رب کے۔ جو لوگ اللہ کے مال میں سے جو ہے خرچ کرتے ہیں دن رات، دن کے وقت سائل آ گیا، رات کو کوئی سائل آ گیا تو وہ جواب نہیں دیتے، انکار نہیں کرتے، وہ خرچ کرتے ہیں چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، تو ان کے رب کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی ڈر ہوگا آنے والے وقت کا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، الربا حقیقی سود، لا یقومون، نہیں وہ قائم کھڑے ہوں گے، یا نہیں وہ کھڑے ہوتے، پھر مضارع میں دونوں زمانے ہیں کہ نہیں وہ کھڑے ہوتے اور نہیں کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہ جو ہے ایسے ہی کھڑے ہوتے جیسے پاگل کھڑا ہے، اور قیامت کے دن جب جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت بھی حالت ان کی یہی ہوگی کہ جیسے کوئی پاگل کھڑا ہے، دیوانہ کھڑا ہے۔ فرمایا لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے یا کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جس طرح یقوم کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، الذی وہ شخص، یتخبط، مخبوط الحواس بنا دیا، دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا، ہو جس کو، الشیطان و حقیقی شیطان نے، من المس سے خاص چھونے سے، شیطان نے جو ہے اس پر خاص اثر کر کے اس کو بدحواس بنا دیا، اس کو پاگل دیوانہ بنا دیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ میں جو ہے یہ سود کھا کر جو ہے میری حالت کیا ہو گئی ہے، میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، اس کو اس کا بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ذالک، یہ بات، بیاننا، بس باب اس کے ہے، انا، بے شک، ہم، ان لوگوں نے، قالو، کہا، انما، بے شک، البیع، حقیقی تجارت، مثل و برابر ہے، الربا، حقیقی سود کے۔ یہ ان کی حالت جو ہے پاگلوں والی، یہ کیوں ہے کہ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، انہوں نے سود کو اور تجارت کو ایک بنا دیا۔ اگر ان کو عقل و شعور ہوتا تو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کو سمجھ لیتے، اور شعور جو ہے کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن سے ملے گا۔ قرآن ہمیں بتائے گا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، اور اپنا زکوٰۃ جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ شعور جو ہے، عقل و شعور، یہ قرآن دیتا ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے تو بہت سی باتوں کا اللہ تعالیٰ علم، سوجھ بوجھ علم دے دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو پھر تو جہالت ہی پھیلی ہوئی ہے، پھر جو ہے جہالت سے جہالت کی طرف ہی جائیں گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ذالک، یہ بات، بیانہم، بس باب اس کے کہ بے شک انہوں نے، قالو، کہا، انما، بے شک، البیع، حقیقی تجارت، مثل و برابر ہے، الربا، حقیقی سود کے۔ تو احل اللہ، اور حلال کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البیع، حقیقی تجارت کو، وحرم، اور اس نے حرام کر دیا الربا، حقیقی سود کو۔ فمن، پر جو شخص، یہ البیع جو ہے الف لام لگا، حقیقی تجارت سے مراد کیا ہے؟ وہ تجارت جس میں حلال طریقہ ہے، جائز منافع ہے، یہ نہیں کئی لوگ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں اناج کا، پیاز کا، آلوؤں کا، کئی چیزوں کا، اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ قیمت چڑھے ہم زیادہ فائدہ اٹھائیں، تو یہ حرام ہے۔ احتکار کرنا، ذخیرہ کرنا، نبی علیہ السلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے
بڑی بڑی چینی کی ملوں والے جو ہیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ باہر ملکوں سے بھی باہر والے ملکوں میں تجارت کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں ناحق طور پر جو ہے قیمتیں بڑھا کر، اور جو بھی ناحق اس تجارت میں جو بھی ناحق طریقہ ہوگا، ناجائز طریقہ ہوگا، وہ ان کے لیے حرام ہوگا۔ اور یہ میڈیا پر آتا رہتا ہے کہ یہ ملوں والے جو ہے یہ جان بوجھ کر جو ہے پہلے چینی باہر بھیج دیتے ہیں حکومت سے سبسڈی لے کر، اور پھر جو ہے وہ ادھر سے خرید کر لاتے ہیں، تو ادھر سے غیر ملک میں بھیج کر بھی منافع کماتے ہیں اور ادھر سے لا کر بھی منافع کماتے ہیں۔ اس طرح قوم کو جو ہے یہ لوٹتے ہیں۔ یہ سب حرام کمائی ہے، حلال بالکل نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، اس لیے کہ علماء اور مفتی جو ہے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مفتی صاحب علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ جن عالموں اور مفتیوں نے ان کو شعور دینا تھا کہ یہ آپ کا طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ تجارت تمہاری حرام ہے، لوگوں کو لوٹتے ہو، وہ خود جو ہے اس میں ملوث ہیں، تو ان کو سمجھائے کون؟ ان کو کون یہ شعور، کون سمجھ بوجھ دے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ تجارت کا یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، قوم کو لوٹنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب علماء اور مفتی جو ہے ساتھ مل جائیں لوٹ مار میں، تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ کیوں کفر از کعبہ ورخدت کما گیا ماند مسلمانی، فارسی کا شاعر کہتا ہے جب کعبے میں بت پرستی ہوگی، شرک ہوگا، تو پھر اسلام جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ پھر تو ہر جگہ جو ہے وہ بت پرستی اور شرک ہی پیدا ہوگا۔ جب خانہ کعبہ جو ہے وہ بتوں سے پاک نہیں ہوگا تو باقی دنیا کیسے پاک ہو جائے گی؟ تو جب علماء اور مفتی وہ خود ہی حرام خور ہو جائیں تو حلال کون کھائے گا؟ وہ لوگ تو موج کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ مولوی چلے گا نا جنت میں تو پھر ہمیں کوئی نہیں روکے گا۔ وہ بھی اسی پر جو ہے وہ شعر ہیں کہ یہ علماء اور مفتی ہمارے ساتھ ہیں، اگر یہ جنت میں چلے گئے تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا، پھر ہم ان کے پیچھے ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جلدی علماء اور مفتیوں کے جو ہے یہ سہارے پر، اعتماد پر، بھروسے پر یہ سارے ظلم کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہم جو بھی ظلم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے حقیقی تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا اس نے حقیقی سود کو۔ فمن پر جو شخص بھی آئے گی اس شخص کے پاس موعظۃ النصیحت من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، بس اس نے انتہا کر دی، اس نے سود لینا چھوڑ دیا، وہ سود لینے سے باز آ گیا، اس نے سود لینا انتہا کر دی، یعنی اس کو ختم کر دیا سود لینے کو، سود لینے سے توبہ کر لی، فلہو، پس واسطے اس کے ما سلف، جو گزر گیا۔ انتہا جو ہے وہ نکلا ہے نہایا، فعل نہیں، فعل نہیں کے معنی وہ فعل جو کسی کام کرنے سے روک دے اس کو فعل نہیں کہتے ہیں۔ تو نہیں سے نہایا سے انتہایا، جو شخص کوشش کر کے، الف داخل ہوتا ہے تو کوشش کر کے، تردد کر کے وہ جو ہے وہ باز آ جاتا ہے، کوشش سے باز آ جاتا ہے برائی سے، تو وہ ہے انتہا۔ فنتہا، پس اس نے جو ہے سود لینا چھوڑ دیا، فلہو، پس واسطے اس شخص کے ما سلفا، جو گزر گیا، جو وقت جو ہے سود کھاتے ہوئے گزر گیا، لا علمی میں، جہالت میں، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، مسئلے کا نہیں پتہ تھا، اللہ اس شخص پر جو ہے وہ نرمی فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے، کیونکہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ وَأَمْرُهُ، فیصلہ اس کا الی اللہ، طرف اللہ کی ہے۔ اے لوگوں، تم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ کرو، جس نے اللہ، یہ دل کا معاملہ ہے، جس نے دل سے توبہ کر لی ہے کہ اللہ میں جو جتنا میں سود کھا چکا مجھے معاف کر دے،
آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں سود نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے توبہ۔ تو توبہ کا معاملہ جو ہے وہ دل سے ہے۔ اس لیے ایسے شخص کا جو کہتا ہے میں نے سود چھوڑ دیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اس کے دل کو اللہ جانتا ہے کہ وہ زبان سے چھوڑ رہا ہے یا دل سے چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے امرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ، اس کا معاملہ طرف اللہ کی ہے، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، تم اس کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ ومن عاد، اور جو شخص اعادہ کرے گا، رپیٹ کرے گا، دوبارہ پھر مسئلہ سننے کے بعد پھر وہ سود جو ہے کھانا شروع کر دے گا، فاولئک، بس یہ لوگ اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم، وہ لوگ، فیہا، بیچ اس آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ الربا، حقیقی سود کو۔ جس رقم میں سود شامل ہو جائے وہ رقم جو ہے وہ ساری نہیں تو کم از کم سود کی رقم جو ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ختم کر دیتا ہے۔ وہ بیماریوں پر لگ جائے، وہ ایکسیڈنٹ پر لگ جائے، وہ جیب کٹ جائے، وہ کسی بھی مصیبت پہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مٹا ضرور دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَيُرْبِي، اور وہ تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے الصدقات، صدقات کو۔ جس مال میں سے آپ نے صدقہ اور زکوٰۃ دی ہے، بظاہر وہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو گیا، گھٹ گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ مال بڑھ گیا ہے۔ اللہ اس مال کے اندر جو ہے، دولت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا، اپنی رحمت فرمائے گا، اس میں جو ہے خیر بھلائی اللہ پیدا کر دے گا، اور وہ مال جو ہے وہ حرام طریقے پہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو پاک کرے گا اس مال کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل، ہر، کفارن، بہت زیادہ کفر کرنے والا، جو شخص ہے ہی کفر کا مجسمہ بنا ہوا، کوئی بات نہیں مانتا اللہ کے رسول کی، ہر بات جو ہے وہ یہود و نصارہ کی مانتا ہے، جس طرح ہم ہیں۔ سورہ کافرون میں نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا کفر کا، ہم اس کو روز پڑھتے ہیں، آج تک ہم نے اس کا کفر کا بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کفر پر، ڈٹے ہوئے ہیں کافروں کے فتنے پر۔ یہ ہے کفار، اس میں مبالغہ ہے، وہ بہت زیادہ انکاری ہے، بہت زیادہ انکار کرنے والا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ کی ہر بات پر جو ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ مانوں، جو مرضی آئے تو اس کو پیش کرو، جو مرضی حدیث اس کو پیش کرو، وہ یہی کہتا ہے کہ میں نہ مانوں۔ بے شک وہ زبان سے نہ کہ دل سے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں تو اپنے مولوی، اپنے اعلیٰ حضرت، اپنے فرقے کی بات مانوں گا۔ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام ایسے کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، تو یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کے رسول کے دین کے انکاری ہیں، کثرت سے انکاری ہیں، ان کا یہی جواب دیتا ہے کہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے مفتی صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے مولوی صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا۔ وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ ہر بات اور ہر دلیل پر جو کفر کرتا ہے، بار بار انکار کرتا ہے، عظیم گناہگار ہے۔ جو ایسا ہر وہ شخص جو بار بار اللہ کی باتوں کا انکار کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے ڈٹ کر، ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ محبت کا الٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، حقیقی نیک عمل۔ ایمان اور نیک عمل جو ہے آپس میں لازم ملزوم ہیں، صرف کلمہ پڑھ کر ہی چلے جائے کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف کلمہ ہی ہے بس، وہ جی ہمیں کون روکے گا جنت سے؟ نہیں، کلمے کے مطابق عمل ہوگا تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ اگر کلمے کے مطابق علم نہ ہوا، عمل نہ ہوا، تو پھر کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ عمل بھی کلمے کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے کے بعد، جس طرح صحابہ کرام نے کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عمل کیے ہیں،
اسی طریقے سے ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں بھی جو ہے سیاست، عبادت، سارے کام جو ہے ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سیاست جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق پاکیزہ سیاست ہے، ظلم سے پاک، فتنوں سے پاک سیاست ہے، تو پھر ہمیں بھی جو ہے یہ اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے، قرآن کے آئین اور نظام کے ذریعے ہمیں جو ہے سیاست کرنی چاہیے۔ سیاست کے معنی سرداری، حکمرانی۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیمات، قرآن کے حکموں، قرآن کے فیصلوں کے مطابق جو ہے سیاست کی ہے، حکمرانی کی ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ چور جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ ہی کاٹا ہے۔ اور یہاں جو ہے چوروں کے لیے تو تصور بھی نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کا۔ چور جو ہے ان کی بے غیرتی بڑھتی جا رہی ہے گھٹنے کی بجائے۔ یہ کیوں ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی، ان کے مولویوں کو قرآن کا نہیں پتہ جو ان کے ساتھ جو ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ بے نظیر نے یہی کہا تھا نا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، یہی اس نے کہا تھا۔ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا حال۔ حالانکہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ظلم نہیں ہے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کا مقصد ہے کہ اس ظالم ہاتھ کو کاٹ دو اپنے جسم سے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ ظالم ہاتھ جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اس ظالم ہاتھ کو جسم سے علیحدہ کر دو تاکہ لوگ اس کے ظلموں سے بچ جائیں۔ اور یہ کہتے ہیں جی چور کی سزا ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے کاٹا گیا ہے کہ یہ ہاتھ ظالم ہے اور ظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کیا اسلام ظالم کا خاتمہ نہیں کرتا؟ فرمایا جو کافر تم پہ حملہ آور ہو جائیں، اب ایک ہی ان کے ساتھ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کی گردنیں کاٹ دو، ان کو زندہ نہ رہنے دو۔ اس طرح ہاتھ اگر انسان کا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے اس ہاتھ کے ذریعے، اور بہت سے ظلم کرتا ہے اس ہاتھ سے، تو اس ظالم ہاتھ کو جو ہے یہ پھر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کو کاٹ دینا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ کس طرح ان باتوں کو جانیں؟ جب ہمارے علماء اور مفتی جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے مفتی صاحب ہیں، ان کے علماء صاحب ہیں، جب وہ نہیں ان باتوں کو سمجھتے تو پھر سیاستدان کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے صف اول کے مجرم یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں۔ قیامت کے دن سزا میں سب سے پہلے جو ہے جیسا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یکدم قومہ یوم القیامہ۔ فرعون جو ہے جو رب بنا پھرتا تھا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا کہ مجھے رب مانو، اور انہوں نے رب مانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب ماننے والوں کے آگے آگے ہوگا فرعون جہنم میں جانے کے لیے۔ اس طرح یہ مولوی، جعلی مولوی اور مفتی جو لوگوں کو جو ہے شیطانی جمہوریت کے ذریعے کفر کے فتنے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ ان سب کے آگے ہوگا جہنم میں جانے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقی، یا جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، حقیقی سود سے، جو تمہارا سود تمہارے مقروض کے ذمہ رہ گیا ہے، اور آج تمہارے کان میں یہ اللہ کا حکم داخل ہو گیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود چھوڑ دو، تو اب اگر تم نے چھوڑ دیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر ہے کہ تم نے جو ہے اس کا حکم مانتے ہوئے اس کا
بس سود جو ہے جو باقی رہ گیا مسئلے کا نہیں پتہ تھا، اب پتہ چل گیا تو سود تم نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اتقوا اللہ، ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما باقی یا جو باقی رہ گیا من الربا حقیقی سود سے۔ اللہ کے حکم آنے پر ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس اب جو ہے وہ سود نہیں کھاؤں گا۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم حقیقی ایمان والے، وَلَمْ اور اگر نہ تفعلوا تم نے کیا، یہ سود کھانے والا کام جو ہے اگر تم نے نہیں کیا۔ پیچھے میں تھوڑا سا چھوڑ گیا، جو میں ذرا پیچھے میں شک پڑ گیا، میں اس کو ذرا دہرا لوں جلدی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، واقاموا الصلاۃ اور انہیں قائم کی حقیقی نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور انہیں دی حقیقی زکوٰۃ، لہم واسع ان کے اجرہم بدلہ ہے ان کا، عند ربہم پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ کو وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا اور چھوڑ دو ما باقی یا جو باقی رہ گیا من الربا حقیقی سود میں سے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم حقیقی ایمان والے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر نہ تم نے یہ کام کیا سود چھوڑنے کا، فَاحْذَرُوا پس تم آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ ساتھ جنگ کے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا، اللہ کا حکم سن کر بھی پھر بھی تم سود کھاتے رہے اور نافرمان ہی بنے رہے، تو پھر جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی تم اللہ کے رسول کے دشمن ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہو۔ تم اپنا مقام اور مرتبہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے، سود نہ چھوڑ کر تم نے جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے، تم اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے اور اللہ کے رسول تمہارے دشمن بن گئے۔ اب جو ہے خبردار ہو جو اس فیصلے سے۔ وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، سود چھوڑ دو، فَلَكُمْ پس واسطے تمہارے رؤوس و اصل ہے، اموالکم مال تمہارے، لا تظلمون نہیں تم ظلم کرو گے، ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ آج اگر غریب پر ترس کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے کو مانتے ہوئے تم اپنا سود جو ہے اپنے مقروض کو چھوڑ دیتے ہو، تم اس پہ ترس کرتے ہو، تو کل اگر تم پہ غربت کا وقت آتا ہے، خستہ حالی آتی ہے، کوئی تم کسی سے تم جو ہے مصیبت میں قرض لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری مدد کرے گا، تمہیں سود کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ جس کو سود دے رہے ہو اس کے دل میں نرمی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو بھی اس سود کی ادائیگی کے ظلم سے اللہ بچا لے گا۔ ولا تظلمون اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہے تمہارا مقروض ذو عسرۃ تنگی والا، اگر وہ تنگ دست ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے بیچارے کی، فَنَظِرَةٌ پس مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ آسانی تک، الہ کے معنی تک، میسرہ کے معنی آسانی۔ اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ نہیں تمہیں قسطیں دے سکتا بیچارہ، اس کی نہیں گزر اوقات ہو سکتی، اس کے بچوں کو نہیں روٹی ملتی ہے، تو اس پہ ترس کرو، اس کو مہلت دے دو کہ اچھا بھائی جب تیرے پاس پیسے آئیں گے پھر تو اپنا قرض جو ہے وہ واپس کر لینا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، اس کا قرض جو ہے وہ معاف ہی کر دو، خیر لکم یہ بات بہتر ہے واسطے تمہارے، یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ اللہ کی مخلوق پر ترس کرو۔ جب اللہ کی مخلوق پر ترس کرو گے پھر اللہ بھی تم پہ ضرور ترس کرے گا۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے ہیں، واتقوا ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے، فیہ بیچ اس دن کے، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کے، اس قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جب قبروں سے اللہ تعالیٰ کن کہہ کر تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر میدان معاشر میں تمہیں جمع کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کا تم سے حساب لے گا۔
پھر وہ تمہاری نیکیوں اور برائیوں کی بنیاد پر اور خالص یا کھوٹے ایمان کی بنیاد پر تمہیں پھر یا تو جہنم میں بھیجے گا یا پھر جنت میں بھیجے گا۔ اگر ایمان خالص ہے اور نیکیاں کی ہیں، نیکیاں بھی اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے طریقے پر نیکیاں کی ہیں، تو اللہ خوش ہو کر تمہیں ان نیکیوں کا بدلہ دے گا اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر تمہارے ایمان میں گڑبڑ ہے اور خلوص بھی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی نہیں ہے عمل کا، تو پھر سب کچھ جو ہے برباد ہو گیا، پھر تمہاری کوئی نیکی نہیں رہے گی، پھر تم جو ہے وہ سیدھے جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، کیونکہ نہ تو تمہارا ایمان خالص ہے، نہ تمہارے اعمال خالص ہیں، نہ تمہاری زندگی خالص ہے۔ پھر جو ہے یہ ناخالص ایمان اور ناخالص عمل جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ فرمایا کہ سمت وفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ماں کا سبت، جو اس نے کمایا۔ ہر جان نے جو بھی عمل کیا دنیا میں اچھا یا برا، اس کو پورا بدلہ ضرور ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا، نہ کسی کافر کے ساتھ ظلم کرے گا، نہ کسی ایمان والے کے ساتھ ظلم کرے گا۔ ظلم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کسی کے ساتھ بھی کرے۔ اور یہ ایک دفعہ پھر پڑھ لوں، الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، مال اپنے، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، رات کو سوالی آ جائے یا دن کو سوالی مانگنے والا آ جائے، اسی وقت اس کی مدد کرو۔ اس کو تاریخ نہ دو کہ نہیں بھیا اس وقت رات ہے، میں سونے لگا ہوں، بس صبح آنا۔ اگر وہ بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو ان پر صبح کیسے آئے گی بیچاروں پر؟ وہ تو رات روتے رہیں گے بھوک کی وجہ سے بچے جو ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی سائل آ جائے اس کی جو ہے اس کی مدد کر دو۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک لوگوں، الابرار، الف لام لگوا، حقیقی نیک لوگوں کو کھانا چاہیے۔ حقیقی نیک کون ہے؟ جن کا ایمان خالص ہے، کفر و شرک منافقت سے پاک ہے جن کا ایمان، اور ان کا عمل بھی خالص ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور پھر ان کا عمل جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، پھر ان کی روزی بھی حلال ہے، پھر ان کا عمل جو ہے وہ وقت مقررہ پر ہے، آگے پیچھے نہیں ہے۔ وقت کی نماز، ویلے دی نماز، کویلے دیاں ٹکراں۔ تو ہر عمل جو ہے اس کی جو شرائط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے، پھر وہ عمل جو ہے قابل قبول ہوگا، ورنہ اگر شرطوں کا خیال نہ رکھا تو پھر عمل بھی گیا۔ فرمایا کہ فلاحم، پسواس سے ان کے اجرہم، بدلہ ہے ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف، اور نہ کوئی ڈر ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، ربا، حقیقی سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوتے دنیا میں یا کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جہنم کے سامنے، الا، مگر، کما، جس طرح، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبط، مخبوط کر دیا، مخبوط الحواس، پاگل، دیوانہ کر دیا ہو جس کو، شیطان، و حقیقی شیطان نے، من المس، سے، خاص چھونے سے، خاص قسم کے چھونے سے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہے، سود کھانے والے کو۔ یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ذالک، یہ بات، بأنہم، بس اس کی ہے کہ بے شک انہوں نے، قالو، کہا، سود کھانے والوں نے، انما، بے شک، البیع، حقیقی تجارت، مثل الربا، برابر ہے حقیقی سود کے، وأحل اللہ البیع، اور حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے حقیقی تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے حقیقی سود کو۔ فمن، جو شخص، آئے اس کے بعد، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا سود کھانے سے، اس نے سود کھانا چھوڑ دیا، فلہ، پس واسطے اس کے، ما سلف، جو گزر گیا۔ سلف کے معنی گزرا ہوا، سلفی، کئی لوگ اپنے ساتھ جو ہے سلفی کا لفظ لگاتے ہیں۔ سلفی کے معنی ہے جو آگے ایمان والے گزر چکے ہیں ان پر ان جیسا ایمان جو ہے وہ قبول کرنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، سلفی۔ فلاح، پس بعد سے اس کے، ما سلف، جو آگے گزر گیا، وامرہ، معاملہ اس کا، فیصلہ اس کا، اللہ، طرف اللہ کی،
ومن عاد، اور جس نے دوبارہ سود کھایا حکم آنے کے بعد، فاولئک، پس یہ لوگ اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا، وہ بھی جو اس آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ربا، حقیقی سود کو، سود جو ہے وہ جس رقم میں شامل ہو جائے وہ بھی اس کو بھی مٹا دیتا ہے، خود بھی مٹ جاتا ہے، اس کو بھی مٹا دیتا ہے، جتنا ہے جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تربیت کرتا ہے صدقات کی، سود کو اللہ تعالیٰ جو ہے مٹا دیتا ہے، کیونکہ سود جو ہے حلال رقم کو بھی حرام بنا کر جو ہے اس میں بے برکتی دے آتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اس سے خیر و برکت پیدا ہوتی ہے صدقات میں، اس لیے وہ رقم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اللہ کے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یحب، نہیں محبت کرتا، کل کفار، ہر بار یا بہت زیادہ کفر کرنے والے سے، اسیم، بہت زیادہ گناہ گار سے، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور عمل کیا، الصالحات، حقیقی نیک عمل، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی حقیقی نماز، وہ نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اور صحابہ نے آگے امت کو سکھائی، وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور دی انہوں نے حقیقی زکوٰۃ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اور انہوں نے حقیقی نماز قائم کی، حقیقی زکوٰۃ دی۔ لہم، یہ الف لام اللہ تعالیٰ کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے نہیں لگائے، یہ تو اللہ نے لگائے ہیں۔ الزکوٰۃ کے ساتھ بھی الف لام، الصلاۃ، یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ خاص نماز کی بات ہو رہی ہے، جو نبی علیہ السلام نے تمہیں طریقہ دیا نماز کا، وہ طریقہ اپناؤ تو پھر کامیابی ہے۔ زکوٰۃ وہ جو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کی ہے، اس زکوٰۃ کے نصاب پر عمل کرو، پھر نیکی ملے گی۔ فرمایا کہ لہم اجرہم واسع، کے بدلہ ہے ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی ڈر ہوگا اوپر ان کے آنے والے وقت کا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقی، یا جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، حقیقی سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ کیا تم نے یہ کام سود چھوڑنے کا، فاذنوا، پس خبردار ہو جاؤ، بحرب، ساتھ جنگ کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر کی طرف سے۔ اگر تم نے سود کھانا نہ چھوڑا تو پھر اس بات پر آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول بھی تم سے جنگ کریں گے، تمہیں نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں سزا دے گا۔ تم اللہ کے پیغمبر کے دشمن، اور اللہ کے پیغمبر تمہارے دشمن۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو سود سے، فَلَكُمْ، پس واسطے تمہارے، رؤوس، اصل ہیں، اموالکم، مال تمہارے۔ پھر مقروض سے اپنا اصل مال لے لو، سود اگر تم نے چھوڑ دیا۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے کسی پر سود کے ذریعے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا سود کے ذریعے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہے مقروض، ذو عسرۃ، تنگی والا، اگر مقروض تمہارا جو ہے بیچارہ نہیں قسطیں دے سکتا ہے، غریب ہے، خستہ حال ہے، فَنَاظِرَةٌ، پس مہلت دینا ہے، اس کو مہلت دو کہ بھائی اگر نہیں ہے چلو ٹھیک ہے، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے، اس سے اگلے مہینے دے دینا، کوئی بات نہیں۔ فَنَاظِرَةٌ، پس مہلت دینا ہے، اِلیٰ میسرۃ، آسانی تک، اِلیٰ کے معنی تک، میسرہ کے معنی آسانی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ بہتر ہے واسط میں۔ اگر تم اپنی قرض کی رقم جو ہے مقروض غریب کو معاف ہی کر دو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے کہنے پر جو ہے عمل ہونا چاہیے۔ اگر تم میں اتنی استطاعت ہے، جس کے اندر بھی ہے، تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کا گزارا ہو سکتا ہے تو معاف کر دے، یہ اس کے لیے اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ واتقوا، اور ڈر جو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے، فیہ، بیچ اس دن کے، الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کی، ثم توفیٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ لوگ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔